میرے بھائیو، یہ وسیع واری زمین، بلند بالا بے سکون آسمان، شجر و حجر، چرند پرند، پہاڑ، پیڑ پودے اور پہاڑ کے اوپر پتھر، سب کے سب اللہ رب العالمین کے خوف سے لرزا اور ترسائے. اور بعض پتھر تو ایسے جو پہاڑ کے اوپر سے اللہ رب العالمین کے خوف سے لڑک پڑتے، گر پڑتے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے جو پھٹ پڑتے اور ان سے پانی کا فوارہ نکل آتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین کی خشیت سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے اور خوف سے پہاڑ کے اوپر سے لڑک پڑتے، گر پڑتے. میرے بھائی، اس آیت کریمہ میں غور کریں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پتھروں کی حالت کو بیان کیا ہے، پتھروں کی حال کو بیان کیا ہے کہ پتھروں کی حالت ہے کہ جب اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف داخل ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر داخل ہو جاتا ہے، تو یہ پتھر کیا ہوتے ہیں؟ ان میں سے بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہے، اور بعض پتھر پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی کا فوارہ نکل آتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑ کے اوپر سے اللہ رب العالمین کے خوف سے لڑک پڑتے اور گر پڑتے. لیکن افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارا دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، ان چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. ان کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر، خشیت الہی داخل ہو سکتا ہے، لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں داخل ہو سکتا، ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں داخل ہو سکتا. کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اوپر زنگ کر چکا ہے، زنگ. میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ سے باز آ جائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، تو پھر میرے بھائی آئیے اور 5 وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، اور آپ کے دلوں کے اوپر جو زنگ چڑھا ہوا اس کو ختم کریں. اور میرے بھائیوں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف کو داخل کریں. میرے بھائی آئیے میرے بھائیوں، اب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کے مطابق چند حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. یہ حدیث سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت مطرف رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکاء. حضرت مطرف رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور نمازی کی حالت میں آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ کوئی چکی چل رہی ہو. اور صحیح بخاری میں یہ حدیث کچھ اس طریقے سے ہے. راوی حدیث حضرت مطرف رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ اسی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي ولجوفه عزيز كعزيز المرجل يبكي. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آیا جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ کوئی ہنڈیا ابل رہی ہو، یعنی گویا کہ آپ رو رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نمازی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ کوئی ہڈیاں ابل رہی ہے. کس طریقے سے میرے بھائیو ہانڈی ابلتی ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی گویا کہ آپ رو رہے تھے. اور میرے بھائیو، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بآیت خوف تعوذا، جب کبھی کسی خوف والی آیت سے گزرتے تو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے تھے. جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرآن مجید کی سورتوں کی تلاوت فرماتے، چاہے نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان سورتوں سے ہوتا، ان آیتوں سے ہوتا جس میں اللہ رب العالمین کے عذاب کا تذکرہ ہوتا.
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اس کے عذاب سے پناہ طلب کرتے تھے. اور وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَا، اور جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت والی آیت سے آپ کا گزر ہوتا تو اللہ رب العالمین سے آپ اس کی رحمت کا سوال کرتے تھے. اور میرے بھائیو، حضرت زیاد بن علاقہ رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتے حدیث سے بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہوئے سنا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی ترما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتے تھے، آپ کے قدم مبارک کھل جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ اتنی کیوں محنت کرتے ہیں، کیوں مشقت کرتے ہیں؟ آپ کی تو اگلی پچھلی تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا، معاف کر دیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ رب العالمین نے مجھ کو اتنی بڑی پوسٹ پر فائز کیا ہے، اور جس اللہ رب العالمین نے مجھ کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سردار بنایا، امام بنایا، اور آخری امت کے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، آخری نبی بنا کر کے بھیجا، اور مجھ کو اپنا محبوب بنایا، تو کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیو، یہ اس نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف الہی کا حال ہے جس کو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر کی سرٹیفکیٹ حاصل ہے، جس کی اگلی پچھلی تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا، معاف کر دیا، کہ اس نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف الہی کا حال ہے. تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو کتنا خوف کھانا چاہیے، کتنا اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، کتنا رونا چاہیے، کتنا گر جانا چاہیے. میرے بھائیو، آئیے مختصر طور پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ خوف الہی کے احوال کے متعلق بھی چند واقعات احادیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت فرما لیجیے. میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی تھے. دنیا میں سفر و حضر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی تھے، اور آج قبر کے ساتھی ہیں، اور کل قیامت کے دن میدان محشر کے ساتھی ہوں گے، اور جنت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گے. اور اسی طریقے سے اتنی فضیلت کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی. اشرا مبشرہ میں سے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اور آپ مسلمانوں کے سب سے پہلا خلیفہ مقرر کیے گئے. ان کی اتنی فضیلت کے باوجود مشہور تابعی محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس سے بڑھ کر کے میں نے کسی اور کو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے اور ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اور کسی سفر میں جا رہے تھے کہ آپ کچھ دیر آرام فرمانے کے لیے، استراحت فرمانے کے لیے ایک درخت کے نیچے رکے. اچانک آپ کی نظر درخت پر بیٹھی ہوئی ایک چڑیا پر پڑی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس چڑیا سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، اے چڑیا، تو کتنی خوش نصیب ہے، تو کتنی خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے کہ تو جہاں سے چاہتی ہے کھاتی ہے، پیتی ہے، دانا چگتی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ تو مر جائے گی، تیرا حساب و کتاب نہیں ہوگا، لیکن ایک ابوبکر ہے جس سے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا. اور پھر میرے بھائی یہ کہہ کر کے آپ خوب رونے لگے، خوب حساب و کتاب کو یاد کر کے.